السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا مضمون ہے کہ مرنے والے کے بعد اس کے مال کا کیا کریں۔ ایسے مال کو ترکہ کہا جاتا ہے، اور ترکے کی تعریف یہ ہے کہ مرنے والا اپنے مرنے کے وقت جس مال کو چھوڑ جائے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلا تجہیز و تکفین کی جائے، یعنی کہ مرنے والا جب مر جائے تو اس کے ترکے سے اس کو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہوتا ہے قرض، یعنی کہ تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا جو قرض ہے اس کی ادائیگی کی جائے۔ قرض جو ہوتا ہے اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے، قبر میں اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کا جو قرض ہے سب سے پہلے اس کی ادائیگی کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اور مرنے والے کے مرنے پر سالوں سال غم مناتے ہیں، روتے ہیں، اور 40واں اور یہ سب تمام بدعات پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے قرض پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ جو اس کا ادھار چڑھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ادا کر دیں، تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 3 جو ہے، تیسری چیز جو آتی ہے وصیت، یعنی مرنے والا اگر کسی چیز کی وصیت کر جائے، جائز وصیت، یعنی جو اگر چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہو، وہ جائز وصیت اگر کر کے جائے تو اس کو عمل میں لایا جائے۔ جائز وصیت کیا ہے؟ جیسے کہ اگر کسی نے یہ وصیت کری کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے مسجد کی تعمیر کرنا، تو آپ اس کی تعمیر کریں، اس کی وصیت پر عمل کریں۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ کوئی جائز وصیت کسی کی مدد کرنا، یعنی کہ اگر وہ انسان اپنے حیات میں، اپنی زندگی میں کسی کی مدد کرتا ہو، کسی کے گھر چلا رہا ہو، یا کسی کو خاص فرد کو مقرر کر لیا ہو کہ اس کو ہر مہینے پیسے دیتا ہے، تو اس طرح سے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ وصیت کر کے گیا ہے تو اس کو ہم دیں۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ غیر جائز ہوتی ہے، جو جائز نہیں ہوتی ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اگر کسی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد سنیما ہال بنایا جائے، میخانہ بنایا جائے، شراب کے ٹھیکے کھولے جائیں، تو اس چیز پر عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ وصیت ناجائز ہے، تو اس پر عمل نہ کریں۔ چوتھی چیز ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی تجہیز و تکفین کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، پھر اس کے بعد کیا نام ہے، وصیت بھی دیکھ لی کہ وصیت بھی ادا کر لی، پھر اس کے بعد ورثہ جو ہوتے ہیں، یعنی جو وارث ہوتے ہیں، ان کو مال شریعت کے مطابق، شریعت نے جو مقرر کیے ہیں حصے، اس کے مطابق ان کو وارثوں کو ان کا مال دیا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں پر عمل کریں، اور اسی طریقے سے، اسی ترتیب کے ساتھ ترکے کا استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔